اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے جس طریقے سے جنگ نریندر مودی نے روک دی، سیز فائر کا اعلان کیا، پورا ملک اس کو لے کر بری طریقے سے ناراض ہے، اور بار بار پوری دنیا کے سامنے یہ بات کھل کر آ رہی ہے کہ ٹرمپ کے بولنے پر مودی نے پاکستان سے جنگ روکا۔ جی ہاں، اور خود ٹرمپ یہ کئی بار کہہ چکے ہیں۔ تو ابھی اسی کو لے کر ملک میں بی جے پی کی اور نریندر مودی کی خوب تھو تھو ہو رہی ہے، پورا ملک تھوک رہا ہے، لیکن اب نریندر مودی نے ٹرمپ سے کہا کہ پاکستان کے خلاف کارروائی روکنے کا فیصلہ یہ بھارت کا تھا، امریکہ کا کوئی کردار نہیں اور امریکہ کی ثالثی بھی ہمیں قبول نہیں۔ ٹرمپ سے گفتگو پر وزیر اعظم کل جماعتی اجلاس بلائیں۔ اب اپوزیشن پارٹیوں کا، کانگریس کا یہ کہنا ہے، جے رام رمیش جو کانگریس کے سینئر لیڈر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ٹرمپ سے گفتگو کی ہے اور ٹرمپ کے بولنے پر یہ جنگ نہیں روکی ہے تو پھر آپ کل جماعتی اجلاس بلائیں، ساری پارٹیوں کو ایک ساتھ جمع کریں اور ملک کو، پوری قوم کو، پوری جنتا کو، پورے ملک کو اعتماد میں لے، بھروسے میں لیں۔ لیکن بہت وقت ہو گیا ہے کہ تمام چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ پہلگام حملے کے آتنکوادی ابھی تک نہیں پکڑے گئے، 2019 پلوامہ کے آتنکوادیوں کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں، آر ڈی ایکس کتنے کلو آیا تھا بارڈر سے، کیسے آ گیا، ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ پہلگام حملے میں فوج کہاں تھی، سیکورٹی کہاں تھی، آتنکوادی آئے اور دھوم سے 1 گھنٹہ تک کے گولیاں چلائی، پینڈ کھول کھول کر اور نام پوچھ پوچھ کر مارا، کوئی پتہ نہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو لے کر جے رام رمیش نے کہا کہ مودی کو یہ چاہیے کہ اگر بات میں ان کے دم ہیں اور انہوں نے ٹرمپ سے بات کر کے کوئی حرکت نہیں کی ہے تو مودی کو یہ چاہیے کہ مودی باقاعدہ کل جماعتی اجلاس بلائے، تمام پارٹیوں کو جمع کریں۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات 9:30 بجے اسی چینل پر لائیو بہت ہی اہم بیان ہوگا جس کا عنوان رہے گا کہ خاموش رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ رات 9:30 بجے اس بیان کو آپ اسی چینل وائرل نیوز لائیو پر لائیو سنیے، اپنی پوری فیملی اور اپنے دوستوں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت دیجیے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، دیویندر فڈنویس کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ اسکولوں میں ہندی لازمی نہیں۔ مہاراشٹر حکومت نے تبدیل کیا 3 زبانوں کا فارمولہ،
اور اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے بڑا فیصلہ لیا ہے کہ اسٹیٹ میں مہاراشٹر میں 1 سے 5ویں جماعت تک مراٹھی اور انگریزی میڈیم اسکولوں میں تیسری زبان کے طور پر ہندی لازمی ہوگی۔ بدھ کو مہاراشٹر حکومت نے باضابطہ طور پر حکم جاری کیا ہے اور حکومت نے واضح کیا ہے کہ ہندی کو عام مطالعے کے لیے تیسری زبان کے طور پر لاگو کیا جائے گا۔ تمام اسکولوں میں مراٹھی زبان لازمی ہوگی۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، ریاست مہاراشٹر میں بھی لگاتار بڑے بڑے حادثے ہو رہے ہیں، اس لیے سنجے راؤت نے یہ بیان دیا تھا کہ فڈنویس حکومت پنوتی ہے، منحوس ہے۔ جی ہاں، پونے میں پھر ایک اور خطرناک حادثہ ہوا، خوفناک حادثہ ہوا، 8 لوگوں کی جگہ ہی پر موت ہو گئی۔ پونے سے ہمارے رپورٹر اظہر بابا قادری نے بتایا کہ یہ حادثہ یوں سمجھے کہ یہ حادثہ چنچوری مورگاؤں روڈ پر پیش آیا۔ اس حادثے میں جگہ ہی پر 8 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اس واقعے سے علاقے میں کھلبلی مچ گئی ہے، پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے، زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ یہ حادثہ کیسے ہوا اس بارے میں تفصیلی معلومات ابھی تک نہیں مل سکی ہے۔ پونے سے ہمارے رپورٹر ڈاکٹر حافظ مولانا شعیب ادریس نے بتایا کہ یہ پورا حادثہ لوگوں میں چرچا کا وشے بنا ہوا ہے۔ اس واقعے میں کافی جانی نقصان ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد انتظامیہ ریسکیو کام کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ آئیے بڑی خبر آ رہی، جی ہاں G7 اجلاس، بڑا اجلاس ہے۔ جی ہاں، دنیا کے چنندہ ملک اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ G7 اجلاس کو لے کر بھی ہمارے پیارے وزیر اعظم نریندر مودی کی کافی بے عزتی ہوئی ہے اور تصویروں میں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اس کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی میمز اور مذاق بھی بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن خیر، G7 اجلاس کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ نریندر مودی نے ٹرمپ سے فون پر بات چیت کی اور یہ کہا کہ دوہری پالیسی نہیں چلے گی، دہشت گردی کا سپورٹ کرنے والوں کو قیمت چکانی ہوگی۔ نریندر مودی، وزیر اعظم مودی نے فون پر ٹرمپ سے بات کی اور مودی نے یہ کہا کہ بین الاقوامی برادری کی کارروائی میں دوہرا رویہ، دوہری پالیسی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے وزیر اعظم نے واضح طور سے کہا کہ ایک طرف تو ہم اپنی پسند کے مطابق مختلف طرح کی پابندی فوری طور سے لگا دیتے ہیں اور دوسری طرف جو ملک کھلے عام دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں انہیں اعزاز بخشا جاتا ہے۔ یہ دوہری پالیسی بند ہونی چاہیے۔ خیر، وزیر اعظم نریندر مودی نے 18 جون کو امریکی صدر ٹرمپ سے 35 منٹ تک فون پر بات چیت کی۔ اس دوران وزیر اعظم مودی نے امریکی صدر کو پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر ہندوستان کی جانب سے کیے گئے آپریشن سندور کے بارے میں جانکاری دی ہے۔ لیکن خیر، ان تمام چیزوں کو لے کر اپوزیشن کا پھر کہنا ہے کہ بھیا آپ تمام اپوزیشن پارٹیوں کو، تمام پارٹیوں کا اجلاس بلائیں اور جو آپ کے تعلق سے لوگوں میں بات پھیلی ہوئی ہے اس کو کلیئر کریں، کیونکہ سب لوگوں میں بات یہ پھیلی ہوئی ہے کہ آپ نے ٹرمپ کے بولنے پر سیز فائر اور جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہمارے ملک بھارت کی بے عزتی ہوئی ہے اور بھی بہت سارے سوالات نریندر مودی پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان تمام سوالات کا جواب باقاعدہ نریندر مودی نے اجلاس بلا کر دینا چاہیے۔ ناظرین، احمد آباد میں جو پلین کریش حادثہ ہوا ہے، احمد آباد سے لندن جانے والا پلین ایئر انڈیا کا جو کریش ہوا ہے، اس کو لے کر پھر بڑی خبر آ رہی ہے کہ DNA ٹیسٹنگ شروع ہے اور 208 متاثرین کی شناخت پہچان ہو چکی ہے۔ کیونکہ رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے پیاروں کی لاشیں مانگ رہے ہیں، تو DNA ٹیسٹ کر کر کے ان کو ان کی لاشیں دی جا رہی ہے۔ اور اب یہ خبر ہے کہ 208 متاثرین کی شناخت پہچان ہو چکی ہے۔ 170 لاشیں رشتہ داروں کے حوالے بھی کی جا چکی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے سنبھل سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ سنبھل کی جامع مسجد کے سروے کے دوران ہنگامہ ہوا تھا، کئی مسلمانوں کی جان بھی چلی گئی تھی، کئی بے قصور جوان بچے مارے گئے تھے۔ جی ہاں، اور کافی ہنگامہ ہوا تھا، پولیس اس کی پوری ذمہ دار بتائی جا رہی ہے۔ تو اب اس ہنگامے کو لے کر 1000 پیجز کی رپورٹ تیار ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ضیاء الرحمان برق جو رکن پارلیمنٹ ہے،
SIT نے ضیاء الرحمان برق سمیت 23 افراد کے 23 لوگوں کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے۔ MP اور MLA اقبال محمود کے بیٹے سہیل اقبال کو مقدمہ نمبر 24/335 میں نامزد ملزم بنایا گیا تھا۔ خیر، SIT نے ضیاء الرحمان برق سمیت 23 ملزمان کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ داخل کی ہے جو جامع مسجد سروے کے دوران فسادات کے ملزم تھے۔ ضیاء الرحمان برق پر فساد سے پہلے اشتعال انگیز تقریر کرنے کا الزام تھا، جبکہ فساد کے دن MLA کے بیٹے سہیل اقبال پر بھیڑ کو بھڑکانے کا الزام ہے۔ بعد میں ممبر پارلیمنٹ پر الزام لگایا گیا کہ فساد سے پہلے انہوں نے سروے کو روکنے اور بھیڑ کو جمع ہونے کو کہا تھا۔ اس طرح کے اور بھی کئی الزامات ممبر پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق پر لگائے گئے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ کل سے ایک بڑی زبردست ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جسے اچھی خبر مانا جا رہا ہے۔ نتن گڈکری جو مرکزی وزیر ہے برائے روڈ ٹرانسپورٹ اور قومی شاہراہ کے، جی ہاں نتن گڈکری، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں وہ جانکاری دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے فاسٹیگ پر مبنی سالانہ پاس دیا جائے گا اور وہ پاس 15 اگست سے جاری کیا جائے گا اور پورے سال کا پاس 3000 روپے کا ہوگا، یعنی 3000 روپے پورے سال کے لیے ادا کرنے ہوں گے۔ نتن گڈکری اس ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ جی ہاں، ان پاس کی قیمت 340 روپے ماہانہ ہے، جو سالانہ 4080 روپے ہوتا ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو سالانہ 3000 روپے کا پاس گاڑی مالکان کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے، یعنی 14 یا 16 روپے کے درمیان یوں سمجھیے کہ پیسہ کٹے گا۔ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ گاڑی کے مالکان ایک سال یا زیادہ سے زیادہ 200 بار ٹول سے گزر سکیں گے۔ یہ اہم جانکاری نتن گڈکری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے اپنے آفیشیل ہینڈل پر ویڈیو کی شکل میں دی ہے۔ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال سے پھر آس پاس کے علاقے سے پھر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ مدھیہ پردیش کے بھوپال سے ہمارے رپورٹر حافظ عبدالرشید نے بتایا کہ مدھیہ پردیش کے رائے سین ضلع میں گائے کی اسمگلنگ کے شبہ میں ہجوم نے بھیڑ نے 2 نوجوانوں کی پٹائی کر دی، جس میں ایک کی موت ہو گئی اور دوسرے کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مدھیہ پردیش کے رائے سین کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ خیر، یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے۔ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو موب لنچنگ کرنا اور ان کے قتل کرنے کا اچھا بہانہ ہے گائے کی اسمگلنگ کا شعبہ، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ گائے کا گوشت تھا ہی نہیں۔ اس سے پہلے علی گڑھ میں کیا ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ تو خیر، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور جہاں پر BJP کی حکومتیں، وہاں پر بھگوا آتنکوادیوں کے حوصلے بلند ہے اور کسی بھی بہانے سے وہ مسلم نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ تازہ واقعہ جس میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی ہے، دوسرے کی حالت بھی نازک ہے، مدھیہ پردیش کے رائے سین کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والے ان دونوں جوانوں میں جنید اور ارحم، ایک کی حالت نازک ہے۔ یہ 6 گائیں سروج لے کر آ رہے تھے۔ جنید بھوپال میں ڈیری کا کاروبار کرتا تھا اور دودھ بھی بیچتا تھا۔ الزام ہے کہ 10-15 لوگوں کی بھیڑ نے گائے کی اسمگلنگ کے شبہ میں دونوں کو بڑی بے رحمی سے، بڑی بے دردی سے رات بھر پیٹا، اور صرف مارا پیٹا نہیں بلکہ 2 لاکھ روپے کی نقدی بھی ان کے پاس سے لوٹ لی۔ اہل خانہ کا، گھر والوں کا ایسا الزام ہے۔ ناظرین، ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب انصاری نے بتایا کہ آزاد میدان میں فلسطین کے مظلوموں کے سپورٹ اور حمایت میں جو دھرنے آندولن ہونے والا تھا، فلسطین کے لیے اظہار یکجہتی اور فلسطین کے سمرتھن میں، ان کو پولیس نے نوٹس دے دیا ہے، ان تمام لوگوں کو جو یہ آندولن کرنے والے تھے۔ آزاد میدان میں احتجاج کرنے کا اعلان کرنے والے مختلف سیاسی اور سماجی کارکنان کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے۔ 18 جون کو صبح ممبئی پولیس کے ذریعے مختلف سماجی اور سیاسی کارکنوں کو حراست میں لیے جانے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ SIO نے بھی
اور مختلف تنظیموں نے بھی پولیس کے اس ناجائز عمل پر باقاعدہ تھو کیا ہے اور اس ناجائز عمل کی نندا کی ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ غزہ اور فلسطین دنیا کا سب سے مظلوم خطہ ہے، جہاں پر 20,000 سے زیادہ عورتوں کو، 20,000 سے زیادہ معصوم بچوں کو اسرائیلی آتنکوادیوں نے قتل کر دیا ہے، اور ہمارا ملک پیارا ہندوستان ہمیشہ مظلومین کے سمرتھن میں کھڑے رہتا ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ آزاد میدان ممبئی میں فلسطین کے لیے، فلسطین کے مظلوموں کے سمرتھن میں اگر کوئی آندولن ہو رہا ہے تو پولیس والے ان کو نوٹس دے رہے ہیں اور ان کو گرفتار کر رہے ہیں، تو پولیس کی، مہاراشٹر پولیس کی اس حرکت کی نندا کی جا رہی ہے، اور مہاراشٹر پولیس اور خاص طور سے ممبئی پولیس پر تمام انصاف پسند تنظیمیں، سنگھٹنائیں تھوک رہی ہے۔ آخری بڑی خبر ریاست مہاراشٹر کے ناگپور سے ہمارے رپورٹر شہباز اختر نے دی ہے۔ شہباز اختر نے بتایا کہ ناگپور میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک رکن کا بڑی بے دردی سے بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کے معاملے میں کانگریس کے ایک سرپنچ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے 21 جون تک ریمانڈ حاصل کیا ہے۔ مہاراشٹر کے ناگپور ضلع میں پیر کی رات ایک وحشیانہ قتل نے پورے راجنیتک دھڑوں میں ہلچل مچا دی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک نوجوان گرام پنچایت ممبر کے بہیمانہ قتل کے بعد اس معاملے میں کانگریس کے سرپنچ کی گرفتاری نے ایک سنگین سیاسی رخ اختیار کر لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گرام پنچایت ممبر جنہیں قتل کیا گیا ہے وہ بی جے پی کے سرگرم کارکن تھے، اتل پاٹل۔ ان کی عمر 32 سال تھی۔ تیز دھار ہتھیار سے انہیں قتل کیا گیا۔ واقعے کے بعد کھاپر کھیڑا پولیس نے جلد بازی میں تحقیقات شروع کی اور نوجوان ہمانشو کمبالکر کو گرفتار کیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون یا مت والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل، مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ